جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے، اب یہاں گرامر ہے مغفور، مغفور کا مطلب ہے بخشا ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پر جان دے وہ مرتا بعد میں ہے، بخشا پہلے جاتا، پروردگار پہلے اس کو بخش دے۔ ہمارے یہاں جوانوں میں اور ہمارے یہاں قوم میں ایک مسئلہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ بھی یہ جملہ بول دیتے ہیں، اب موت وہ اچھی جو جلدی سے، یہ جملہ اکثر بول، مطلب جس میں ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم پریشان نہ ہوں، ادھر ابھی صحیح تھے ادھر مر گئے کا، یہ بڑی اچھی موت۔ اسلام کہتا ہے سب سے بری موت ہی ہے۔ دیکھیے غور فرمائیے، بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے میں آسانی سے اس کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ گھر گھر میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک آدمی بیچارہ تھوڑا سا بیمار پڑ کے مر گیا تو اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایسی موت نہ ہو جیسی ان کی ہوئی ہے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ اچانک مر گیا تو اس کے وہ بڑی اچھی موت ہوئی، بڑی بہترین موت ہوئی، نہ کسی سے خدمت کرائی نہ کسی سے خدمت لی اور دنیا سے چلے گئے، اور پروردگار ہمیں بھی ایسی موت دے۔ اسلام کہتا ہے ایسی موت کی دعا آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جو موت آپ کو بستر پہ آ رہی ہے، بیمار پڑنے کے بعد، مصیبتیں اٹھانے کے بعد، پریشانیاں اٹھانے کے بعد، وہ موت بہترین موت ہے، وہ موت اچھی موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کیا ہے، مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ بخشا پہلے جاتا ہے اور مرتا بعد میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، پروردگار مومن کو مرنے سے پہلے دکھ دے دیتا ہے، مرض دے دیتا ہے، پریشانی دے دیتا ہے، تاکہ یہ مرض، تاکہ یہ بخار، تاکہ یہ بیماریاں اس کے ان گناہوں کا کفارہ بن سکیں جو اس نے زندگی میں گناہ انجام دیے ہیں۔ اب جب پروردگار عالم نے آپ کو موت سے پہلے ہی پاک کر دیا تو جس گناہ کی سزا آپ یہاں بھگت چکے ہیں، اب جب قبر میں جائیں گے تو بالکل پاک ہو کے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اسی لیے چونکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایک حدیث ہے، اس کو سامعین ذرا غور سے فرمائیں اور اس کو دیکھیں، چونکہ میرا موضوع مرض نہیں ہے، ورنہ میں مرض میں کتنے فائدے ہیں یہ بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں ہمارے چوتھے امام جب کسی کو بیماری سے اٹھتے ہوئے دیکھتے، بخار سے اٹھتے ہوئے دیکھتے یا کسی بھی بیماری سے اٹھتے ہوئے دیکھتے تھے اور وہ راستے میں ملتا تو امام فرماتے تھے لیہنئک الطہر، تجھے طہارت مبارک ہو، تو وہ کہتا تھا مولا طہارت کہیں سے مبارک ہو؟ کہا چونکہ تم بیماری سے اٹھے ہو تو اللہ نے اس بیماری کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا اور تمہیں پاک و پاکیزہ کر دیا، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تمہیں طہارت مبارک ہو تو دعا یہ نہیں کرو مجھے موت ایسی آئے کہ جس میں بھی بیمار نہ پڑوں جلدی سے موت آ جائے، دعا یہ کرو کہ میں جب بھی مروں تو اس وقت مروں کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے وہاں نہ ملے، میرے گناہوں کی سزا مجھے یہاں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں کہتے ہیں، یہ بھی ایک غلط محاورہ مشہور ہو رہا ہے آج کل، تھوڑا سا بیمار ہو کے آدمی مر گیا، بھائی بھگت کے مرا۔ میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے بھگت کے مرا ہے، اس لیے کہ جو گناہ کیے تھے اس نے یہی بھگت لیا نا، تو جس آدمی کو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جائے خدا عادل ہے، اب اس گناہ کی سزا اسے محشر میں نہیں ملے گی۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ امام کا فرمان ہے۔ لیکن پھر امام نے فرمایا کہ پروردگار مجھے دنیا کی عزت کے بدلے میں آخرت کی عزت دینا، یعنی اگر تو مجھے دنیا میں ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر سکتا ہے، میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہوں، دنیا میں ذلیل ہونے کو تیار ہوں، مگر آخرت میں ذلیل ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ تو پروردگار جب آپ کو موت دیتا ہے، ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا ڈائریکٹ موت آ جاتی، یہ بھی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں، نبیوں کے زمانے میں ادھر بیٹھا ادھر مر گیا، ادھر بیٹھا ادھر مر گیا، تو اس وقت ملک الموت کو بہت زیادہ لعن تان گالیاں شروع ہو گئی اس قوم میں، اور نے کہا جب چاہتا ہے جب کسی کو مار دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، تو پریشان ہو گئے لوگ، اور خود ملک الموت پریشان ہو گیا لوگوں کی گالیوں سے، بھائی مجھ پروردگار موت تو دیتا ہے، یہ گالیاں قوم مجھے دیتی ہے، تو اب اللہ نے مرض پیدا کہ موت تو تم ہی دو گے چونکہ تم ملک الموت ہو، لیکن اب تمہارا نام ہم تھوڑا سا چھپا دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج کے زمانے میں جو موت ہوتی ہے، ارے بھائی انہیں تو مرنا ہی تھا، شوگر تھا مثلا، ارے بھائی انہیں تو بی پی تھا،
ارے بھائی انہیں تو ہارٹ تھا. تو اب موت, ملک الموت کا نام نہیں آتا, یا شوگر کا نام آ رہا ہے, یا بی پی کا نام آ رہا ہے, یا ہارٹ کا نام آ رہا ہے, یا دوسری بیماریوں کا آ رہا ہے, ملک الموت کا نام اللہ نے تھوڑا سا چھپا دیا. مگر یہ جو بیماری رکھی گئی ہے یہ مومن کے حق میں بے حد فائدے مند رکھی گئی ہے, تاکہ پروردگار آپ کے گناہوں کا کفارہ اس بیماری کو بنا سکے. اب حدیث سمجھیے, مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا, مرتا بعد میں ہے, بخشا پہلے جاتا ہے. اب بخشنے کی کئی صورتیں ہیں. یا تو آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے, پروردگار سے کہے پروردگار مجھے معاف کر دے, مجھ سے گناہ ہو گیا. میں نے تو ایک عجیب و غریب روایت پڑھی ابھی کچھ دن پہلے, اور میں نے ممبر سے بھی شاید ایک دو جگہ پہنچائی ہے, آپ کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ خوب دیکھیے, روایت میں موجود ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو 7 گھنٹے تک پروردگار وہ گناہ فرشتوں کو لکھنے نہیں دیتے. بڑی عجیب روایت, 7 گھنٹے ادھر آپ کوئی گناہ کر کے آئے, ادھر فرشتے بیٹھے لکھنے کے لیے. آواز قدرت آئی, اب ایک قلم روکو, ابھی نہیں لکھنا. کہا پروردگار گناہ کر دیا, رکنا کاہے بات کا ہے؟ کہا نہیں رک جاؤ, میرا بندہ ہے, ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ میری طرف پلٹ آئے. کیا پتا 1 گھنٹے کے بعد معافی مانگ لے, کیا پتا 2 گھنٹے کے بعد. جب 7 گھنٹے تک آپ متوجہ نہیں ہوتے تب پروردگار کہتا ہے اس نے گناہ ایک کیا ہے تو عذاب بھی ایک ہی لکھنا. یعنی یہ رحمت نہیں ہے خدا کی, کیسا رحیم ہے ہمارا پروردگار. ادھر آپ نیکی کر کے آئے, اب وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار کیا پتا یہ کوئی ایسا کام کر دے جس سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے, اس میں بھی 7 گھنٹے انتظار کرے. نہیں کرے, نہیں, اس میں 7 گھنٹے انتظار نہیں کرنا. ادھر میرے بندے نے نیک کام کیا, ادھر لکھو. کمال دیکھیں, ادھر برائی کی 7 گھنٹے انتظار تاکہ معافی مانگ لے, ادھر نیکی کی فوراً لکھو. اور ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھنا, ایک نیکی نہیں لکھنی ہے, ایک نیکی کے بدلے میں 10. گناہ ایک کیا تو گناہ ایک ہی لکھو, خالی ادھر نیکیاں 10 لکھو. اس سے زیادہ بندے کو اور کیا چاہیے؟ مطلب تمہارا پروردگار منتظر ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دیتا ہوں. اسی لیے میں ایک مسئلہ اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دعائے کمیل سے. اس میں کیا ہے, ہر آدمی کے دوش کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے. یہ ہر انسان کے دوش پہ ہیں. خود قرآن کریم میں آیات ہیں کہ 2 فرشتے انسان کے دوش پہ ہیں. اسی لیے جب آپ نماز میں سلام پڑھتے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا, علینا جو ہے پلورل ہے, جمع ہے. آپ السلام علیہ نہیں کہتے تشہد میں, سلام میں. نماز کے بعد جو سلام پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ نہیں کہتے السلام علیہ, نہیں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا. یہ علینا پلورل ہے, یعنی کم سے کم 3 آدمی ہو تب علینا کا لفظ بولا جائے گا. تو آپ تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ علینا کیوں کہہ رہے ہیں؟ علیہ کہیے نا آپ, علیہ یعنی مجھ پہ سلام ہو. لیکن چونکہ ایک آپ ہیں, ایک آپ کے اس سائیڈ میں بیٹھا ہے, ایک اس سائیڈ میں بیٹھا ہے, تو اب 3 ہو گیا. تو اس لیے کہتے ہیں السلام علینا, یعنی ہم پر بھی سلام ہو. تو اس کا مطلب ہے فرشتے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے بیٹھے ہوئے. مولا علی فرماتے ہیں یہاں پہ بڑے غور کا مقام ہے, اپنے خدا کی رحمت کو سمجھیے کہ کتنا رحیم ہے. کیا کہتے ہیں مولا, پروردگار وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ. پروردگار میرے اس گناہ کو معاف فرما کہ جس گناہ کے لکھنے کی پرمیشن تو نے ان فرشتوں کو دی جو میرے دوش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو میں کرتا ہوں یہ لکھتے ہیں. لیکن بعد میں فرماتے ہیں وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ, پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما کہ جو ان کو بھی نہیں پتا ہے. وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ, اور تو اس گناہ کو بھی جانتا ہے کہ جو ان سے پوشیدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کوئی وکیل تو ہے نہیں جو بک جائیں گے, کوئی جج بھی نہیں ہے جو رشوت کھا لیں گے, یہ معصوم. اچھا اللہ نے پیٹ بھی نہیں لگایا. اگر آپ کا گواہ پروردگار کسی انسان کو بناتا, انسان کے پیٹ لگا ہوا ہے, پیٹ کی خاطر انسان عقیدہ بیچ دیتا ہے. فرشتوں کے پیٹ ہی نہیں ہے, فرشتوں کے باڈی نہیں ہے, فرشتوں کے بیوی نہیں ہے, فرشتوں کے بچے نہیں ہیں, فرشتوں کو خواہش ہی نہیں ہے, کھانے کی خواہش نہیں ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ دروازہ فاطمہ پہ مانگنے کے لیے آئے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن مسئلہ فرشتوں کے باڈی ہی نہیں ہے. ورنہ روایت میں موجود ہے ایک فرشتہ
فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ ایک ہاتھ مشرق میں ایک ہاتھ مغرب میں، پورا مشرق و مغرب گھیر لیتا ہے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے۔ تو یہ بتائیے آپ زمین پہ کہاں چلتے؟ اگر اس کے باڈی ہوتی تو کسی آدمی کو زمین پہ چلنے کا راستہ بھی نہ ملتا، لیکن فرشتے کے باڈی نہیں ہے، باڈی نہیں ہے تو چاہت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے تو کھانے کی ضرورت۔ اچھا اگر کھائے گا تو نیند آئے گی، خاصیت ہے یہ بدن کی، اگر باڈی ہوگی اور آدمی کھائے گا تو اسے نیند آئے گی، جب نیند آئے گی تو غافل ہوگا۔ جب ان کے باڈی نہیں ہے تو انہیں نیند بھی نہیں آتی، ہر وقت ایکٹیو ہیں، ہر وقت جاگ رہے ہیں، سوتے نہیں ہیں کبھی، اس لیے کہ جب باڈی نہیں ہے تو سوئیں گے کہاں سے؟ یہ سوتے بھی نہیں ہیں، اجب یہ بکتے بھی نہیں ہیں چونکہ ان کے پیٹ نہیں ہے، اجب تیسری حساب سے یہ معصوم بھی ہیں پھر۔ اسی لیے مولا نے جو لفظ استعمال کیا کرامن کاتبین، آپ اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں شعرائے کرام، علماء کرام، ذاکرین کرام، یعنی کرام شعرائے کرام، یعنی یہ وہ شعراء ہیں جو عزت دار ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو مکرم ہیں، باعزت ہیں۔ مگر مولا نے دیکھیے دعائے کمیل میں کیسا لگا، کرامن کاتبین، پہلے لفظ کرام ہے بعد میں کاتبین ہے، کاتبین یعنی لکھنے والے، کرام یعنی عزت دار معظم، سمجھنا ہے؟ تو کاتبین کرام کہنا چاہیے مولا علی کو، جس طرح علماء کرام شعراء کرام اردو میں آپ بولتے ہیں، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کتابن کاتبین اور مکرم، نہیں، کرامن کاتبین۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جو آبجیکشن اٹھایا تھا جناب آدم کے اوپر وہ فرشتوں نے اٹھایا تھا، تو کہیں انسان کے مائنڈ میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ تو میرے باپ کا بھی شروع سے دشمن رہا، چونکہ ہمیشہ یہ جناب آدم کے خلاف سب سے پہلے یہی بولے تھے ہمیں بنا دے، تو کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ تو وہ بھی لکھے گا جو میں کروں گا اور وہ بھی لکھے گا جو میں نہیں کروں گا۔ اس لیے مولا نے کہا یہ لکھنے والے بعد میں ہیں، معصوم اور مکرم پہلے ہیں۔ اس لیے مولا علی نے دیکھیں بڑی باریکی ہے، مولا علی نے کہا یہ باعزت پہلے ہیں، یہ مکرم پہلے ہیں، یہ معظم پہلے ہیں، لکھنے والے بعد میں۔ اب آئیے پھر مولا علی کیا فرماتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما جو ان سے بھی مخفی ہیں۔ تو پروردگار جب ان کو تو نے لکھنے ہی کے لیے بٹھایا، یہ معصوم بھی ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، یہ سوتے بھی نہیں ہیں، تو پھر وہ کون سا گناہ ہے کہ جو ان کو بھی نہیں پتا؟ اس کا مطلب ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو فرشتوں کو بھی پتا، مگر وہ کون سے؟ اگر آپ کہیں گے دل میں، جو دل سے آپ گناہ کرتے ہیں، جو فکر سے کرتے ہیں، تو فکر کا بھی ان کو پتا ہے، ان کے پاس اتنی نالج ہے، اتنا علم ہے، پھر کون سا گناہ ہے؟ اب چھٹے امام نے فرمایا، دیکھیں اگر حدیثیں نہ ہوں تو واقعا ہم نہ سمجھ پائیں، باپ کی بیان کی ہوئی دعا کی تفسیر بیٹا بیان کرتا، کہتا ہے اصل میں وجہ یہ ہے جب کوئی ایسا مومن بندہ جس سے کبھی خطا اور غلطی نہ ہوتی ہو لیکن اتفاق سے کسی طرح اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اس پیریڈ میں، اس زمانے میں اس مومن کی عزت کی خاطر ان فرشتوں کو اس کے دوش سے اٹھا لیتا ہے تاکہ میرے مومن بندے کا گناہ یا مجھے معلوم رہے یا اسے معلوم رہے، فرشتوں کی بھی نالج میں نہ آئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ فرشتوں کی نالج میں بھی نہیں آنا چاہیے، تو کیسا بخشنے والا ہے وہ، کیسا معاف کرنے والا ہے وہ۔ اسی لیے بس یاد رکھیے ایک ہی چیز ہے، تو ایک تو میں نے پوائنٹ آپ تک پہنچایا، آپ موت کی تمنا نہ کریے، وہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے اور اس کے لیے ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں، نہیں، اسلام کہتا ہے اللہ سے یہ نہ کہیے پروردگار مجھے موت دے دے، نہیں، پروردگار سے آپ کو اپنی صحت ہی کے لیے دعا مانگنی، پروردگار مجھے زندگی دے، مجھے صحت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا، حساب کی جگہ آخرت ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے، وہاں آپ کو موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ زندگی کی دعا اس لیے مانگیے، اس لیے کہ پیڑ لگانا ہے عمل کا تو اسی زندگی میں، ہمیں درخت بونا ہے عمل کا تو اسی زندگی میں، جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وہاں کے لیے ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں، وہاں جا کے ہمیں کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو زندگی کی دعا مانگنی چاہیے، صحت کی دعا، تاکہ آپ عمل کر سکیں اچھے سے اچھا، تاکہ وہاں حساب دینے میں آپ کو آسانی۔ اس لیے اسلام کہتا، اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ پروردگار کو اگر ہر حال میں آپ سے اپنی عبادت چاہیے ہوتی تو مریض کے اوپر روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ کیوں کہتا اسلام نہیں آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیے چونکہ آپ بیمار ہیں؟ سفر میں
آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، آپ کیا کر لیتے اگر اللہ قصر نہ رکھتا؟ کر سکتا تھا بندہ کو؟ نہیں. یا سفر میں اور ڈبل کر دیتا؟ نہیں، جتنا ہوتا اتنا ہم کرتے. لیکن اسلام آپ کی زندگی سے سب سے بڑا پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اسی لیے جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے اسے اسلام نے حرام قرار دیا. ورنہ کوئی آپ جائیے ڈاکٹری لحاظ سے آپ ریسرچ کر لیجئے کہ جن جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ آج کل ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے مضر ہے، یہ مضر ہے. شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا، ڈاکٹر خود کہتے ہیں بھائی آپ نہ پیجئے، کبھی یہ خراب ہو جائیں گے، کبھی گردے خراب ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ پیار انسان سے اگر ہے، پروردگار کو ہے، تو اس کی صحت سے پیار ہے، اس کی زندگی سے پیار ہے. اسلام آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے. میں ایک قانون بتاتا ہوں، اگر اسلام آپ کو صحت مند نہ دیکھنا چاہتا تو صفائی کو آدھا ایمان نہ قرار. دیکھ لیجیے، آپ غور کر لیجیے، النظافت من الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیوں ہے آدھا ایمان؟ اس لیے ہے کہ جب آپ صاف رہیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، جب صحت مند رہیں گے تو اعمال کریں گے، بیماریوں سے دور رہیں گے تو اعمال کا شوق پیدا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ عمل کوئی کنٹی، بس آخری جملہ ہے اس کے بعد احمد تمام ہے، حدیث کا ترجمہ پڑھ کے پھر فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ اتنا رحیم ہے کہ مومن کے کندھوں سے فرشتے اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے گناہ کا پتہ فرشتوں کو بھی نہ پتہ چلے. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر آپ کوئی عمل کنٹینیو کر رہے ہیں، مثلا آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ مجلس کرتے ہیں، مثلا مجلس میں جاتے ہیں، آپ مستقل ماتم کرتے ہیں، آپ مستقل نماز شب پڑھتے ہیں، صحت مند ہیں آپ، سارا یہ کر رہے ہیں، لیکن اب بیمار پڑ گیا. جب بیمار پڑے تو مصلی تک نہ جا سکے، جب بیمار پڑے تو مجلس میں نہ آ سکے، جب بیمار پڑے تو مثلا نوحہ نہ پڑھ سکے، جب بیمار پڑے تو مرثیہ نہ پڑھ سکے، جب بیمار پڑے تو امام باڑے تک نہ آ سکے. تو اب جو یہ آپ کا آنا رکا ہے مرض کی وجہ سے، تو کیا اس مرض کی وجہ سے آپ کا عمل بھی رک جائے گا؟ مثلا نماز شب آپ مستقل پڑھتے تھے لیکن اب نہیں پڑھ رہے، بیمار ہو گیا. مجلس میں آپ مستقل جاتے تھے، نہیں جا پا رہے آپ، تو کیا آپ کا عمل رک جائے گا؟ اسلام کہتا ہے عمل نہیں رکے گا. جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے، نماز شب پڑھنے نہیں جاتا، مجلس میں نہیں جاتا، ماتم میں نہیں جاتا، دین کے کام میں نہیں جا پاتا، تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس کا کھاتا بند کر دوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ بندہ پہلے عمل کر رہا تھا، اب نیک عمل نہیں کر پا رہا. آواز قدرت آتی ہے، نہیں لکھو عمل جو یہ عالم صحت میں کرتا تھا اسے لکھو. کہا پروردگار جب کر نہیں رہا تو کیوں لکھیں؟ کہا یہ ہماری قید میں، قید میں اسے کسی اور نے نہیں ڈالا، اسے میں نے اپنی قید میں ڈالا ہے. یہ بیماری نہ ہوتی تو یہ مصلی تک ضرور آتا، یہ بیماری نہ ہوتی تو یہ مجلس تک ضرور آتا، مگر یہ اس مومن کے لیے ہے جو کرتا ہو. اب ایک آدمی کرتا ہی نہیں ہے کچھ تو اس کا بیماری میں بھی لکھا جائے گا، لیکن میں کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو آواز آتی ہے جب تک میری قید میں ہے جب تک اس کا نامہ اعمال اسی طرح بڑھاتے رہو. ہاں اگر یہ ٹھیک ہونے کے بعد پھر نہ جائے تو پھر نہ لکھنا بعد میں، لیکن ابھی تو یہ میری قید میں ہے. تو ابھی تو یاد رکھیے پروردگار عالم بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، خدا کی قسم انتظار کرتا ہے میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے. اب میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ مات علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ. پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں رسول خدا؟ جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ مرتا بعد میں ہے، بخشا پہلے جاتا. ایک حدیث میں شہید ہوتا. تیسری حدیث، 6 حدیثیں ہیں، 6 حدیثوں میں تو اور وقت لگے گا. اب میں تیسری حدیث جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی اس کو پڑھ کے زحمت تمام کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مات علی حب آل محمد، جو انسان اہل بیت کی محبت میں مر جائے، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. تو جب آپ مومن کو قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں، سب آ جاتے یا نہیں آ جاتے؟ کوئی رشتہ دار وہاں بیٹھتا تو نہیں. ادھر تلقین پڑھی گئی قبر کے بعد اور اس کے بعد ہر آدمی اپنے گھر چلتا. جب چلتا ہے تو اس کا چونکہ دماغ بالکل ٹھیک ہے، قبر میں جانے سے دماغ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی لیے تلقین میں کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ. اس کا مطلب ہے کان بھی بالکل ٹھیک ہیں اور دماغ بھی بالکل. تبھی تو کہہ رہے ہیں بھائی اتنی باتیں، ورنہ بے وقوف تھوڑی ہیں جو اسے سمجھا رہے ہیں. اس کا مطلب سب سمجھ رہا ہے، بلکہ اب قبر میں جا کے اتنا بڑا عالم ہو گیا وہ عربی جو زندگی میں نہیں سمجھ میں آئی لیکن اب وہ عربی بھی سمجھ. جیسے بچے کے کان میں اذان و اقامت عربی میں کہلوائی بچہ بھی سمجھتا ہو، اسی طرح مرتے وقت تلقین پڑھی جا رہی ہے. اب تلقین پڑھی جا رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے. ایک دفعہ پڑھی، دوبارہ پڑھی، تیبارہ پڑھ کے آئے، سب آ گئے نا. جب آپ چلتے ہیں تو اسے وحشت وہ یہ چیختا ہے کہ آپ نہ جائیے، مجھے اکیلا مت چھوڑیے. ہر آدمی جس کو بھی قبر میں رکھیں گے جب آپ چلیں گے وہاں سے تو حد یہ ہے کہ بعض روایت میں نے پڑھا آپ کے جوتوں کی آہٹ تک محسوس کرتا ہے جب آپ جا رہے ہیں.
रहा है, और वो कहता है ना जाओ ना जाओ ना जाओ, इसको वहशत होने लगती है। अब आप देखिए, इस जगह ना इसका कोई रिश्तेदार, ना इसकी दौलत, ना इसका ओहदा, ना इसका इख्तदार, ना इसका कबीला, कोई काम नहीं आएगा। नबी क्या फरमाते हैं, जअल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, जब ये चीखता है आओ मेरे पास, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है ए मेरे फरिश्तों जाओ, मेरा मोमिन बंदा कब्र में अकेला है, उसकी कब्र की ज़ियारत करो। जअल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, फरिश्तों का मज़ार बना देता है मोमिन की कब्र को। अब एक फरिश्ता आता है, दूसरा जाता है, एक फरिश्ता आता है, दूसरा जाता है, मोमिन की कब्र सूनी नहीं रहती। आपको दिख रही है कि कोई नहीं है, लेकिन वहां फरिश्ते आ रहे हैं, उसे सलाम कर रहे हैं, फरिश्ते उसकी दिलजोई कर रहे हैं, फरिश्ते उसका दिल लगा रहे हैं। इसीलिए तो अब हदीस भी खाली शिया फिरके में नहीं है, सुन्नी फिरके में भी है कि अल्लाह क्या करता है, जअल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, मोमिन की कब्र को अल्लाह फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना देता है। यहीं से एक बात तय हो गई कि ज़ियारत करना कब्रों की ये फरिश्तों की सुन्नत, हर कोई ज़ियारत नहीं कर पाता फरिश्तों की। और अगर बिदअत है तो फिर इतने बड़े आलिम क्यों लिख रहे हैं भाई इस हदीस। मैंने इसीलिए शुरू ही उन उलमाए अहले सुन्नत से किया है कि जिन्होंने ये हदीस नकल की है, तो इसको सूना नहीं छोड़ते, इसको अकेला नहीं छोड़ते। बल्कि मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं, जो लोग भी ये मजलिस सुन रहे हैं, अपने कब्रिस्तान में आप जब भी जाइए, ताकि आपको एहसास पैदा हो, बगैर सलाम के आपको कब्रिस्तान में इंटर नहीं होना। पहले आप सलाम कीजिए। सलाम करने का जो रीजन है वो ये कि जब आप सलाम करेंगे तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है। मुर्दा को सलाम नहीं किया जाता, जिंदा को किया जाता है। तो सलाम करिए। और एक सलाम जो अमीरुल मोमिनीन ने नकल किया और उसको अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब में नकल किया, हर कब्रिस्तान में करीब 500 या 600 रुपए का खर्च आएगा या 1000 का, जिस हर आदमी के कब्रिस्तान मौजूद हैं। हर जवान लड़का जिसकी जॉब अच्छी हो वो ये काम कर ले, बड़ा नेक काम है। एक सलाम है 4 लाइन का, अस्सलामु अलैका या अहल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह इला अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, 3-4 लाइन बस खाली। इमाम फरमाते हैं जो ये सलाम कब्रिस्तान में जाके पढ़ ले तो गफिर अल्लाहु लहू ज़ुनूब 50 सना, अल्लाह इस पढ़ने वाले के 50 साल के गुनाह माफ कर। खाली 3 लाइन भाई, 3 लाइन कुल। कब्रिस्तान में जाइए, 3 लाइन पढ़िए, और बताई भी तुम्हारे मौला अली की हैं, उसको पढ़िए। और अगर तुम्हारे जिम्मे 50 साल के गुनाह न हो तो इमाम फरमाते हैं अगर तुम्हारे जिम्मे मसलन 25 साल के गुनाह हैं, आप 30 मसलन 35 साल के हैं या 40 साल के हैं, 15 साल से तो पहले इस्लाम जो है जब तक तमीज़ नहीं होती हराम हलाल की, जब तक लिखा भी नहीं जाता, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए 25 साल के गुनाह आपके जिम्मे हैं, रिवायत कहती है 50 साल के गुनाह माफ होंगे, तो कहते हैं 25 के आपके हो जाएंगे, 25 के आपके वालिदैन के हो जाएंगे। मतलब इतना बड़ा सवाब, मगर हम महरूम हैं। अपने अपने कब्रिस्तानों पे क्या हम लिख के नहीं लगा सकते? खाली एक बोर्ड बनवाना है, उस पे इमाम अलैहिस्सलाम का सलाम लिखना, उसके नीचे सवाब भी लिख देना है कि इमाम ने ये फरमाया है। अगर किसी को चाहिए तो मैं उसे लिख के भी दे सकता हूँ, मगर अपने अपने कब्रिस्तान में इसको लगाइए। जहाँ जहाँ ये मजलिस जा रही है, जहाँ जहाँ ये लोग सुन रहे हैं, हर कब्रिस्तान में ये बोर्ड होना चाहिए लिखा हुआ कि जहां ये सलाम पढ़ा जाए। बस अजीजों, ये एक बाप की मजलिस है और उस बाप की वजह से बेटियां आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं। हर लम्हा बाप याद आता है, हर मौके पे बाप याद आता है। बाप की अहमियत का अंदाजा उसकी जिंदगी में नहीं होता। बाप की अहमियत का असली वजूद का जो उसका फ़ायदा था वो जब पता चलता है जब बाप दुनिया से चला जाता है। ये अंगूठी मेरे हाथ में है, जब तक ये मेरे हाथ में है मुझे इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब ये गायब हो जाती है तो मुझे इसकी कीमतें याद आने लगती हैं। यही मसला माँ बाप का है। ये माँ बाप नहीं है, ये 2 काबे हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे घरों में पैदा किए। एक काबे का नाम माँ है, एक काबे का नाम बाप है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि तुम फिर भी बड़ी खुश नसीब हो कि जब तुम्हारा बाप दुनिया से गया तो रिश्तेदार आए, सरों पे हाथ रखा, रिश्तेदार आए गले से लगाया, रिश्तेदार आए सर पे हाथ रखा, तसल्ली दी, दिलासा दिया। लेकिन आओ करबला के मैदान में मैं बताऊं किस तरह पुरसा दिया गया। एक बहन को भाई का पुरसा कैसे दिया गया, एक बेटे को बाप का पुरसा कैसे दिया गया, एक बेटी को 4 बरस की बाप का पुरसा कैसे दिया गया। खुदा ऐसा पुरसा किसी को न दिलाए जैसा